آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا میرے آقا کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے میرے آقا کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی ہو سامعین محترم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم آج کی اس سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا محترم جناب رضا محمد عطاری صاحب اور ان کے تمام اہل خانہ کو جنہوں نے ہر سال کی طرح آج بھی اپنی اس رہائش گاہ پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی میلاد کی محفل سجائی ہے اللہ کریم ان کی اس کاوش کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں خوش بخت ہیں سعادت مند ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل حضور کے میلاد کی محفل سجاتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا تک ہر نبی نے منایا ہر نبی کے صحابی نے منایا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے سے لے کر آج تک ہر امتی ہر عاشق ہر سنی حضور سے محبت کرنے والا حضور سے پیار کرنے والا حضور کا میلاد مناتا رہا ہے منا رہا ہے اور قیامت تک مناتا رہے گا میلاد مصطفیٰ پورا سال مسلمان مناتے ہیں اور بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ اس میں شرکت کرتے ہیں لیکن سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ امتی اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے نبی سے پیار کا اظہار کرتے ہوئے اپنے نبی سے عشق کا اظہار کرتے ہوئے ربیع الاول کے مہینے میں بالخصوص مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائے یہ بہت بڑی ایک امتی کے لیے سعادت ہے کہ وہ حضور کی ذکر کی محفل میں حضور کے میلاد کی محفل میں اپنی تمنائیں اپنی فریادیں اپنی التجائیں لے کر حاضر ہو
اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور کی اپنی اس بابرکت محفل میلاد کو، اپنے اس امتی کی محبت کے اظہار کو، اپنے امتی کے عشق کے اظہار کو قبول بھی فرماتے ہیں اور اپنے اس امتی کو انعامات سے بھی نوازتے ہیں۔ آج کی محفل میلاد میں انشاءاللہ ہم سنیں گے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اپنے امتی سے محبت کرتے ہیں، امتی سے پیار کرتے ہیں، اور امتی جب نبی کی یاد کی محفل سجاتا ہے تو میرے آقا اپنے اس امتی پر کس طرح کرم نوازیاں فرماتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ درود و سلام پڑھنے کا مہینہ ہے۔ درود پاک یہ وہ بابرکت عمل ہے کہ اگر امتی اپنے نبی کی محبت میں، اپنے نبی کے پیار میں، اپنے نبی کی عقیدت میں، اپنے نبی سے عشق کے اظہار میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے تو میرے آقا اپنے اس امتی کا درود سنتے بھی ہیں، میرے آقا اپنے اس امتی کو جانتے بھی ہیں، میرے آقا اپنے اس امتی کو پہچانتے بھی ہیں، اور کرم فرمائیں تو اسے سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شواہد النبوت میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جہاد کرنے کے لیے ایک غزوے میں تشریف لے گئے، کفار کا جا کر محاصرہ کیا، کافی دنوں تک لڑائی جنگ جاری رہی۔ کفار نے موقع پا کر ایک صحابی سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا۔ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ حضور کی زندگی کی بات۔ میرے آقا بھی تشریف فرما ہے، حیات ظاہری کے ساتھ حضور متصف ہیں، اور اپنی موجودگی میں میرے آقا نے صحابہ کا لشکر جہاد کے لیے روانہ کیا ہوا ہے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کفار نے گرفتار کیا، آپ کو مارا، پیٹا، اور ایک درخت کے ساتھ آپ کے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا۔ 2 دن تک آپ کو باندھے رکھا، اس انتظار میں کہ ان کا جو لیڈر تھا وہ وہاں موجود نہیں تھا، تو انہوں نے سوچا کہ جب تک ہمارا لیڈر نہیں آئے گا ہم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ 2 دن تک آپ کو درخت کے ساتھ باندھ کے رکھا، بھوکا پیاسا رکھا، مگر سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان کہ آپ کے ایمان میں، آپ کے عشق رسول میں، آپ کی محبت میں، آپ کی عقیدت میں، آپ کے حضور سے رشتے میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا، بلکہ اس دوران ایک کافر سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ایک جملہ کہا، خبیب میں تمہیں اس خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ میں جو تم سے پوچھوں گا مجھے سچ بتانا، وہ خدا جس پر تم ایمان رکھتے ہو، وہ خدا جس سے تم محبت کرتے ہو، وہ خدا جس سے تم پیار کرتے ہو، وہ خدا جس کو تم لوگوں نے دیکھا نہیں مگر اس خدا کی عبادت کرتے ہو، تو جو میں پوچھوں اس کا جواب صحیح دینا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا پوچھو۔ تو اس کافر نے کہا، اے خبیب اپنے دل سے، اپنے ایمان سے بتاؤ کہ آج تمہیں ہم نے درخت کے ساتھ 2 دن سے باندھ کے رکھا ہوا ہے، آپ بھوکے بھی ہو، پیاسے بھی ہو، اگر تمہاری جگہ معاذ اللہ استغفر اللہ تمہارے نبی محمد علیہ السلام ہوتے تو تمہیں کیسا لگتا؟ میں اپنی محبت چیک کروں، آپ اپنی محبت چیک کریں، اور صحابہ کی محبت دیکھیں حضور سے کیسی تھی۔ اگر تمہاری جگہ حضور ہوتے تو تمہیں کیسے لگتا؟ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کا جب یہ جملہ سنا تو تڑپ گئے، آپ پر رقت طاری ہو گئی،
اور فوراً فرمانے لگے، کہا بدبخت کیا کہہ رہا ہے، میری جگہ میرے آقا ہوتے. کہا یہ تو بہت بڑی بے ادبی کر رہا ہے، میری جگہ میرے آقا ہوتے. یہ کہنا تو دور، خبیب یہ سوچ بھی نہیں سکتا، بلکہ خبیب کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کا پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، وہ کانٹا جو حضور کے پاؤں کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو چومے، تو خبیب اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا. خبیب یہ برداشت کر سکتا ہے کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یہ برداشت کر لوں گا، مگر میرے آقا کے مبارک پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، خبیب اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا. یہ تھا صحابہ کا ایمان، یہ تھی صحابہ کی عقیدت. اگلا دن آیا، ان کا لیڈر آیا، انہوں نے مشورہ کیا، یہ کفار، ہم نے مسلمانوں کے سپہ سالار کو گرفتار کیا ہے، اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہا اسے قتل کر دو. جب لیڈر مر جائے گا، انتقال کر جائے گا، تو فوج کمزور ہو جائے گی، فوج پستی کا شکار ہو جائے گی، فوج کو شکست دینا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، تو بہتر ہے اسے قتل کر دیا جائے. اب آپ کے جب قتل کی تیاری شروع کی تو آخری خواہش پوچھتے ہیں نا قیدی کو، جب پھانسی دیتے ہیں، بتاؤ بھی تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اب وہ جو خواہش بتاتا ہے تو کوشش کی جاتی ہے غیر مسلم بھی اس کی خواہش کو پورا کرتے ہیں. تو سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب درخت سے اتارا گیا اور آپ سے پوچھا بتائیے آخری خواہش ہے؟ ہماری بھی آخری خواہشیں ہوتی ہیں، میری جائیداد کا خیال رکھنا، میری اتنی دکانیں ہیں، اتنے کاروبار ہیں، اتنے ہوٹل ہیں، اتنے پلاٹ ہیں، اتنی پراپرٹی ہے، بینک میں اتنا پیسہ پڑا ہے، میں اگر جا رہا ہوں تو یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا، میری بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، فلاں فلاں میرا دوست ہے، ان کا خیال کرنا. انسان مرتے وقت یہ وصیتیں کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی رہتے ہوئے آخرت دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، مگر پھر بھی اسے دنیا کی فکر ہے. مگر یہ صحابی رسول تھے، جب ان سے آخری خواہش پوچھی گئی بتاؤ اب تمہارا انتقال ہونے والا ہے، شہادت کا مرتبہ پانے والے ہو، بتاؤ آخری تمنا کیا ہے؟ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 2 تمنا ہے. نمبر 1، میرے ہاتھ پاؤں کھولو، مجھے وضو دو، میں وضو کر کے شہادت سے پہلے اپنے کریم رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. ہم سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جا رہی، صحت ہونے کے باوجود، اللہ کی ہر نعمت ہونے کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھ پا رہے، اور وہ اپنی زندگی سے جا رہے ہیں، انہیں یقین کامل ہے کہ اب میں شہید ہونے والا ہوں، مگر آخری تمنا کیا بیان کی کہ ہاتھ پاؤں کھولو، وضو کے لیے پانی دو، میں چاہتا ہوں شہادت سے پہلے اپنے کریم رب کو سجدہ کر جاؤں. انہوں نے ہاتھ پاؤں کھولے، وضو دیا، آپ نے وضو کیا اور جلدی جلدی 2 رکعت نماز ادا کی. ایک بدبخت نے جب آپ نے سلام پھیرا تو اس نے کہا ہم نے تو سنا تھا کہ محمد علیہ السلام کے جو صحابی ہوتے ہیں، عاشق ہوتے ہیں، وہ نماز بڑی خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں، وہ نماز بڑی محبت سے پڑھتے ہیں، مگر آپ نے تو بہت جلدی جلدی نماز پڑھی، لگتا ہے کہ آپ موت سے ڈر گئے، آپ نے بہت تیزی میں نماز پڑھی ہے. جبکہ نماز میں مسلمان تو بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی خشوع خضوع کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی گریہ زاری کے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا تم نے ہمارے سامنے جلدی سے 2 رکعتیں ادا کی، لگتا یہی ہے کہ موت کی وجہ سے عقل و ہوش و حواس چلا گیا. مگر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں سلام، کتنا خوبصورت جواب دیا. کہا نادان بدبخت، یہ تمہاری سوچ ہے، مومن کی سوچ یہ ہوتی ہے. تم کہتے ہو خبیب موت سے ڈر گیا، مومن موت سے ڈرتا نہیں، بلکہ مومن موت کو گلے لگاتا ہے، کیونکہ امتی کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اگر میں زمین پر رہوں تب بھی آقا کی نگاہوں میں رہوں گا، اور اگر موت آ کر یہ سینے سے لگاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہی موت مجھے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا ذریعہ بنا دے گی.
وہ موت کو حضور سے ملاقات کا ذریعہ سمجھتا ہے، وہ موت کو اس لیے سینے سے لگاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس نبی سے میں محبت کرتا ہوں، جس نبی سے پیار کرتا ہوں، اگر دنیا میں نہ بھی صحیح، مرنے کے بعد جب قبر میں جاؤں گا تو جس آقا سے ساری زندگی محبت کرتا رہا وہی آقا میری قبر میں تشریف لا کر مجھے اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ کافر موت سے ڈرتا ہے، مومن موت سے نہیں ڈرتا۔ مومن تو آگے بڑھ کر موت کو سینے سے لگاتا ہے۔ اور تمہارا یہ کہنا کہ میں نے جلدی جلدی نماز پڑھی موت کے ڈر سے، فرمایا نہیں، جلدی نماز اس لیے پڑھی کہ اگر میں نماز کو لمبا کرتا، 2 رکعتوں کو لمبا کرتا، نماز میں تاخیر کرتا، تو کہیں تم یہ نہ کہو کہ یہ موت سے ڈر کر نماز کو لمبا کر رہا ہے۔ جلدی نماز پڑھی تاکہ میں جلدی شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاؤں، اور جو تمنا تھی، حسرت تھی کہ زندگی جو رب نے عطا کی ہے، تمنا یہ تھی کہ یہی زندگی اپنے رب کے دین کی خدمت میں شہادت کے مرتبے میں صرف ہو جائے، اور آج وہی شہادت کا مرتبہ اللہ مجھے عطا فرما رہا ہے۔ کھڑے ہوئے، کہا اور خواہش ہے؟ کہا ہاں۔ کیا؟ فرمایا میرا رخ مدینے کی طرف کر دو۔ یہ تھا صحابہ کا ایمان، یہ تھی صحابہ کی عقیدت، یہ تھی صحابہ کا اپنے نبی سے رشتہ، اپنے نبی سے محبت، اپنے نبی سے پیار۔ انہوں نے مدینے کی طرف آپ کا رخ کیا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت سے پہلے کیا کہا؟ ہاتھ باندھے، سر جھکایا اور پڑھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک حدیث میں ہے السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اپنے خبیب کا صلاۃ و سلام بھی قبول فرما لیجیے۔ کہاں کون پڑھ رہا ہے؟ صحابی۔ کہاں ہے؟ جنگ میں۔ کس کے قبضے میں؟ کفار میں۔ کیا ہونے والی ہے؟ شہادت۔ مگر مرنے سے پہلے، شہادت سے پہلے ایک ہی تمنا کو ظاہر کیا، یا تو رب کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دنیا سے جاؤں، اور دوسرا کام مرنے سے پہلے مدینے والے آقا پر درود و سلام پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اب وہاں کفار کے نرغے میں ہونے کے باوجود آپ نے مدینے کی طرف رخ کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا۔ علامہ جامی کہتے ہیں ادھر خبیب نے ہزاروں کلومیٹر دور ہو کر پیارے آقا پر وہاں سے درود و سلام پڑھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو۔ اپنے خبیب کا صلاۃ و سلام قبول کر لیجئے۔ ادھر مدینے میں میرے آقا مسجد نبی میں موجود ہیں، حضور کے سامنے صحابہ موجود ہیں۔ آپ نے وہاں ہزاروں کلومیٹر دور سے جب حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا تحفہ پیش کیا تو میرے آقا نے مسجد نبوی میں بیٹھے بیٹھے صحابہ کے سامنے اپنے خبیب کو جواب دیا، وعلیک السلام یا خبیب، اے میرے صحابی خبیب تجھ پر میرا بھی صلاۃ و سلام، تجھ پر بھی اللہ سلامتی اور رحمت کو نازل فرمائے۔ صحابہ کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی رسول خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صلاۃ و سلام پڑھا، کہتے ہم نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھا، ہم اس محفل کے اندر خبیب کو تلاش کرنے لگے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبیب یہاں موجود نہیں ہے، وہ تو جہاد کے لیے گیا ہوا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، ہاں ہاں میرا خبیب اس وقت کفار کے نرغے میں ہے، ابھی شہید ہونے والا ہے۔ شہادت سے پہلے میرے خبیب نے یہ تمنا کی ہے کہ مرنے سے پہلے اگر میں آخری کام کر جاؤں تو وہ یہ ہے کہ میں اپنے میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی سعادت حاصل کر لوں۔ میرے خبیب نے شہادت سے پہلے میری بارگاہ میں سلام پیش کیا ہے، ہم نے اس کے سلام کو سنا بھی ہے اور اپنے خبیب کو سلام کا جواب بھی عطا فرمایا ہے۔ علامہ عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس روایت سے کئی عقیدے ہمارے ثابت ہوئے۔ پہلا عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں، حضور کی مبارک زندگی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چاہے حضور کے قریب ہوتے تھے تب بھی سلام پیش کرتے تھے، اور اگر حضور سے بظاہر دور چلے جاتے، سفر میں ہوتے تھے، جہاد میں جاتے تھے، تب بھی
نبی صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم کائنات کے کسی کونے سے بھی میلاد والے آقا پر جب سلام پیش کریں گے، میرے آقا ہمارے سلام کو سنیں گے بھی، ہمیں جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور کرم فرمائیں تو ہمیں سلام کا جواب بھی عطا فرمائیں گے۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اس سے قیامت تک آنے والے مسلمان کو یہ عقیدہ ملا کہ جب بھی تو اپنے نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں، نبی کی عقیدت میں، نبی کے عشق میں، اپنے نبی پر جب بھی سلام پڑھے گا یا درود پڑھے گا، یہ عقیدہ رکھ کے پڑھ، مدینے والے آقا میرے درود و سلام کو سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، مجھے بھی جانتے ہیں، میرے باپ کو بھی جانتے ہیں، میں کہاں سے سلام پڑھ رہا ہوں آقا اسے بھی جانتے ہیں، اور میرے دل میں جو محبت کی کیفیت رکھ کر میں سلام پڑھ رہا ہوں آقا اس کیفیت کو بھی جانتے ہیں۔ اگر میرے آقا میرے سلام کو سنیں گے تو میرے آقا نے کرم فرمایا تو مجھے سلام کا جواب بھی عطا فرمائے گا۔ لہذا شیطان کا یہ وسوسہ، یہ عقیدہ کہ نہیں معاذ اللہ وہ تو چلے گئے دنیا سے، تم یہاں سے سلام پڑھو گے وہاں تک کیسے پہنچے گا؟ تو اس عقل کے اندھے سے کہو کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہزاروں کلومیٹر دور تھے، ہم بھی یہاں اوتھل سے ہی سلام پڑھتے ہیں۔ آقا مدینے میں، ہم اوتھل میں ہیں، اس وقت بھی میرے آقا مدینے میں تھے، خبیب حالت جنگ میں تھے، ہم بھی ہزاروں کلومیٹر دور ہیں، وہ بھی ہزاروں کلومیٹر دور تھے، اس وقت انہوں نے سلام پڑھا، میرے آقا نے سنا، سلام کا جواب بھی دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ جب حضور اپنے صحابی کے سلام کو سن بھی سکتے ہیں، جواب بھی دے سکتے ہیں، تو میرے آقا اپنے ہر امتی کے سلام کو سنتے بھی ہیں، کرم فرمائیں تو سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ بھی عقیدہ ملا کہ جس طرح حضور اپنے حیات ظاہری میں زندہ تھے، میرے آقا اپنے وصال ظاہری کے بعد بھی مزار میں زندہ ہے۔ جی ہاں، جب شہید اپنی قبر میں زندہ ہو سکتا ہے تو جس شہید کو شہادت کا مرتبہ اللہ نے حضور کی وجہ سے دیا، کیا وہ نبی زندہ نہیں؟ شہید تو صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، ولی کے برابر نہیں ہو سکتا، شہادت کا مرتبہ اس کا اپنی جگہ ہے، مگر جس نبی کے صدقے اسے شہادت ملی ہے، جس نبی کے صدقے اس شہید کو یہ مقام ملا ہے کہ اس کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ شہید کا جسم کٹ رہا ہو مگر تکلیف نہیں ہوتی، علماء نے اس کی وجہ لکھی، کیوں؟ وہ اپنے رب کے دیدار کے جلووں میں گم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا جسم خون میں لت پت زمین پہ پڑا ہے مگر وہ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر اس سے لذت لے رہا ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کے جسم کو کاٹو اسے احساس ہی نہیں ہوتا۔ جس طرح ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے نا تو ہمارے جسم کو پہلے سن کرتا ہے، اب سن کرنے کے بعد وہ پورے جسم کو کہیں سے بھی کاٹے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح سے شہید رب کے جلووں میں، جنت کے نظاروں میں ایسے گم ہو جاتا ہے کہ اسے جسم کو کاٹا جائے مگر اسے خبر ہی نہیں۔ تو جس شہید کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے، جو شہید زمین پر ہے اور سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر جنت کو دیکھ رہا ہے، ساتوں آسمان سے اوپر جنت کو دیکھ رہا ہے، جس شہید کو اللہ نے یہ مقام مرتبہ جس نبی کے صدقے دیا، کیا وہ نبی اپنی امتی کو نہیں دیکھے گا؟ کیا وہ اپنے نبی کو نہیں سنتا؟ کیا وہ نبی اپنے امتی کے سلام کو نہیں سنیں گے؟ عقیدہ ہے میرے آقا سنیں گے، بلکہ سنتے ہیں، آقا جانتے ہیں، آقا پہچانتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم نبی پر، نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں صلاۃ و سلام پڑھنے والے بن جائیں۔
آئیے اس میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر مل کر محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ مل کے بآواز بلند صلی اللہ علیہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ناز شریف کے چند اشعار پڑھنے کا حکم ملا ہے، میں پڑھنے کی کوشش کروں گا، ہو سکے تو آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ نبی کی محفل میلاد میں ہم ہیں تو اپنے آپ کو حضور کا خادم، حضور کا غلام، حضور کا ادنا امتی سمجھ کر نبی کے ذکر میں شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ میرے آقا ضرور کرم فرمائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں جہاں 40 مسلمان جمع ہوں ان میں ایک اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اور اس ایک نیک کے صدقے اللہ سب کی بگڑی بنا دیتا ہے۔ یقیناً یہاں 40 سے زیادہ بیٹھے ہیں تو سب مل کے پڑھیں گے تو اس ایک نیک کی وجہ سے اللہ ہماری بھی بخشش فرمائے گا، اور میرے آقا ہم سب کی اس محفل میلاد کو قبول فرمائیں گے۔ جشن میلاد کیوں نہ مناؤں، کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں؟ جشن میلاد کیوں نہ مناؤں، کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں؟ ان پہ قربان کیوں نہ میں جاؤں، کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں؟ ان پہ قربان کیوں نہ میں جاؤں، کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں؟ ان کا میلاد رب نے منایا اور قرآن میں حصہ جتایا۔ ان کا میلاد رب نے منایا اور قرآن میں حصہ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ ان کا میلاد رب نے منایا اور قرآن میں حصہ جتایا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ان کا میلاد رب نے منایا اور قرآن میں حصہ جتایا۔ ورفعنا لك ذكرك وأما بنعمة ربك فحدث۔ ان کا میلاد رب نے منایا اور قرآن میں حصہ۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔
ان کا میلاد رب نے منایا اور قرآن میں احسان هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ان کا میلاد رب نے منایا اور قرآن میں احسان جتایا ومبشرا برسولی یأتی من بعد اسمه احمد ان کا میلاد رب نے منایا اور قرآن میں احسان جتایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا ان کا میلاد رب نے منایا اور قرآن میں احسان ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ان کا میلاد رب نے منایا اور قرآن میں احسان جتایا ان کا میلاد رب نے منایا اور قرآن میں احسان قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ان کا میلاد رب نے منایا اور قرآن میں احسان جتایا کیا میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں کیا میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں جشن میلاد کیوں نہ مناؤں کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں سرکار کی آمد میٹھے کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد عربی کی آمد قرشی کی آمد طیب کی آمد طاہر کی آمد زائد کی آمد سراج کی آمد منیر کی آمد آقا کی ولادت جشن میلاد کیوں نہ مناؤ کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں ان کو قرآن میں یاسین کہا ہے ان کی مدحت خدا کر رہا ہے ان کو قرآن میں یاسین کہا ہے ان کی مدحت خدا کر رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقیم ان کو قرآن میں طٰہ کہا ہے ان کی مدحت خدا کر رہا ہے طٰہ ما انزلنا عليك القرآن لتشقى
اشقا، ان کو قرآن میں طٰہٰ کہا ہے، ان کی مدحت خدا کر رہا ہے۔ کیا میں قرآن کو پڑھتا نہیں ہوں؟ کیا میں قرآن کو پڑھتا نہیں ہوں؟ کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں؟ جشن میلاد کیوں نہ مناؤں؟ کیا میں لوگوں مسلمان؟ سرکار کی آمد، میٹھے کی آمد، سوہنے کی آمد، منٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، سالار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، عربی کی آمد، قرشی کی آمد، طیب کی آمد، طاہر کی آمد، زاہد کی آمد، سراج کی آمد، منیر کی آمد، آقا کی ولادت، ان پہ قربان کیوں نہ میں جاؤں؟ کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں؟ ان پہ قربان کیوں نہ میں جاؤں؟ کیا میں لوگوں مسلمان یوں جشن میلاد کیوں نہ مناؤں؟ کیا میں لوگوں مسلمان ان کی آمد پہ کعبہ جھکا تھا، ہر طرف شور صلی علی تھا، ان کی آمد پہ کعبہ جھکا تھا، ہر طرف شور صلی علی تھا۔ کیا میں کعبے پہ مرتا نہیں ہوں؟ کیا میں کعبے پہ مرتا نہیں ہوں؟ کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں؟ جشن میلاد کیوں نہ مناؤں؟ کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں؟ سرکار کی آمد، میٹھے کی آمد، مکی کی آمد، عربی کی آمد، قرشی کی آمد، طیب کی آمد، طاہر کی آمد، سراج کی آمد، منیر کی آمد، بشیر کی آمد، نذیر کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، ظاہر کی آمد، باطل کی آمد، آقا کی ولادت، ان پہ قربان کیوں نہ میں جاؤں؟ کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں؟ ان کا میلاد کرتا رہوں گا، نام پہ ان کی جان میں بھی دوں گا، ان کا میلاد کرتا رہوں گا، دین پہ ان کی جان میں بھی دوں گا۔ میں دھماکوں سے ڈرتا نہیں ہوں، میں دھماکوں سے ڈرتا نہیں ہوں، کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں؟ جشن میلاد کیوں نہ مناؤں؟ کیا میں لوگوں مسلمان سرکار کی آمد، میٹھے کی آمد، سوہنے کی آمد، مکی کی آمد، منٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، سالار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، عربی کی آمد، قرشی کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، ظاہر کی آمد، باطن کی آمد، سراج کی آمد، منیر کی آمد، آقا کی ولادت، ان پہ قربان کیوں نہ میں جاؤں؟ کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں؟
آل نے ان کی اپنے لہو سے دین اسلام زندہ کیا ہے، آل نے ان کی اپنے لہو سے دین اسلام زندہ کیا ہے۔ کیا میں اس دین پہ چلتا نہیں ہوں، کیا میں اس دین پہ چلتا نہیں ہوں، کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں، جشن میلاد کیوں نہ مناؤں، کیا میں لوگوں مسلمان ہوں۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، میٹھے کی آمد، سوہنے کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، سالار کی آمد، آقا کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، ظاہر کی آمد، باطن کی آمد، سراج کی آمد، منیر کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، عربی کی آمد، قرشی کی آمد، طیب کی آمد، طاہر کی آمد، آقا کی ولادت، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد، مزمل کی آمد، مدثر کی آمد، ان پہ قربان کیوں نہ میں جاؤں، کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہو، جشن میلاد کیوں نہ مناؤں، کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں، ان پہ قربان کیوں نہ میں جاؤں، کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں۔ سرکار کی آمد، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پارہ 22 کے دوسرے رکوع کی ابتدائی آیات میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدن، حاضر و ناظر بنا کر، ومبشرن، اور خوشخبری دینے والا بنا کر، ونذیرا، اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد نامے کو بیان کیا، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا۔ اچھا، یہ بات یاد رکھیے، بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے سے ہو، یہ نہیں کہا ہم نے آپ کو پیدا کیا۔ اگرچہ ہمارے آقا 12 ربیع الاول کی تاریخ پیر کی مبارک رات صبح صادق کے وقت اس دنیا میں تشریف لائے، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن قرآن کریم میں مفسرین کہتے ہیں کہ 27 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے اپنے محبوب کے میلاد کو بیان کیا۔ ویسے تو پورا قرآن الف لام میم سے لے کر والناس تک حضور کے ذکر سے، حضور کی شان سے، حضور کی عظمت سے، حضور کے فضائل سے بھرا ہوا ہے، لیکن جس میلاد کی محفل کو میں اور آپ سجا رہے ہیں، اس میلاد کا تذکرہ 27 مقامات پر اللہ نے قرآن میں بیان کیا، جس میں سے چند آیتیں میں نے نعت کے شروع میں پڑھی ہیں۔ یہ جتنی آیتیں میں نے پڑھی ہیں 10-12، یہ ساری وہ ہے جس میں میلاد کا تذکرہ ہے۔ انا ارسلناک، ان میں سے ایک یہ ہے، ہم نے آپ کو بھیجا، تو بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے ہو۔ ہمارے آقا
کائنات بننے سے پہلے رب کے پاس تھے. پوری کائنات حضور کے سامنے بنی. پوری کائنات ہمارے آقا کے میلاد والے آقا کے صدقے بنی. تو جس نبی کے سامنے کائنات بنی ہو، جس نبی کے سامنے 18,000 جہان بنے ہو، جس نبی کے سامنے 18,000 مخلوقات بنی ہو، تو آپ بتائیں کیا وہ نبی ان کو نہیں جانتا ہوگا؟ یہ تو بالکل جاہلوں والی بات ہے کہ ایک بندے کے سامنے وہ دیکھ رہا ہے، میری آنکھوں کے سامنے یہ چیزیں بن رہی ہیں، اور پھر بھی وہ کہے مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا. بھائی ایک واقعہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، سنی سنائی بات پہ تو جھوٹ ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہوں، شک ہو سکتا ہے بندے کو، لیکن ایک کام آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا، ساری کائنات کو حضور کے سامنے بنایا اور حضور کے صدقے میں بنایا، حضور کی وجہ سے بنایا. یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں ہمارے آقا اصل کائنات ہیں، یعنی کائنات کی اصل ہیں، وجہ کائنات ہے. کائنات بننے کی وجہ ہمارے آقا ہے. اور اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ رب یہ فرماتا ہے اے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی لوگوں پر ظاہر نہ کرتا. حالانکہ اللہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، مگر وہ پاک رب بے نیاز رب ہو کر یہ فرما رہا ہے کہ پیارے مصطفیٰ میں نے کائنات کو اس لیے بنایا کہ اگر میں کائنات کو آپ کے لیے بنایا، کیونکہ آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنا خدا ہونا، اپنا رب ہونا بھی لوگوں پر ظاہر نہ کرتا. تو اب جس نبی کے صدقے دنیا بنی ہو، جس نبی کے صدقے کائنات بنی ہو، جس نبی کے صدقے آج ہم جو بیٹھے ہیں ہمیں انسانیت ملی ہو، جس نبی کے صدقے اللہ نے ہمیں شکل و صورت اچھی دی، مال و دولت دیا، چلیں غربت دی، مگر روزی تو دے رہا ہے. ہمیں جانور نہیں بنایا، کیڑے مکوڑے نہیں بنایا، پاگل نہیں بنایا، اندھا کانا لنگڑا لولا نہیں بنایا، عیبدار نہیں بنایا. ہمیں ہر لحاظ سے ہم اپنے بدن پر وجود پر غور کریں، اللہ نے ہمیں حضور کے صدقے پچھلی امتوں سے بہتر بنایا. ہماری عمر 60 سے 70 سال، حضور کی امت کی عمر پچھلی عمر ہزاروں سال. آج کا امتی اگر 2 رکعت نماز پڑھے تو اللہ اتنا ثواب دے کہ پچھلی امتوں کی ہزاروں سالہ زندگی کی عبادت سے بڑھ جائے. جس امتی کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، کس کے صدقے؟ اپنے محبوب کے صدقے. کیا اس امتی کا حق نہیں کہ وہ اپنے نبی کا میلاد منائے؟ آج شیطان ایک وسوسہ یہ دیتا ہے میلاد منانا تو شرک ہے، جو میلاد مناتے ہیں وہ معاذ اللہ مشرک ہیں، شرک کر رہے ہیں. یہ لائٹیں لگایا شرک، جھنڈے لگائے شرک، لوگوں کو جمع کیا شرک، یہ کھانا بانٹا شرک، یہ وقت ضائع کیا، یہ تو شرک ہے. اور شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، مشرک کی تو بخشش ہے ہی نہیں. لیکن یہ عقل کے اندھے ان یہ شیطانی دماغ والے لوگ اس چیز کو جو اللہ کی عبادت ہے، وہ عبادت ہے جس کو رب پسند کرتا ہے. میلاد وہ پاکیزہ عمل ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، جس سے میلاد والے آقا خوش ہوتے ہیں. مگر عقل کا اندھا یہ کہتا ہے، شیطان یہ وسوسہ دیتا ہے نہیں میلاد منانا تو شرک ہے. علماء نے اس کا خوبصورت جواب دیا ہے، میلاد منانا شرک نہیں، بلکہ جو میلاد مناتا ہے اللہ اسے شرک سے محفوظ کر لیتا ہے. جو میلاد نہیں مناتا یہ ہو سکتا ہے وہ مشرک ہو جائے، جی ہاں، اور جو میلاد مناتا ہے یہ نہیں ہو سکتا وہ مشرک ہو جائے. کیسے؟ اللہ کا میلاد ہے نہیں. پہلے شرک کی تعریف سمجھے، شرک کیا ہوتا ہے. کفر اور شرک میں فرق ہے. کفر یہ ہے کہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، بس کائنات خود بخود چل رہی ہے، یہ ہے کفر. شرک یہ ہے کہ انسان اللہ کو بھی مانے
کہ خدا ہے، کائنات کو وہی چلا رہا ہے، مگر اللہ کے علاوہ اور بھی خدا مانے، جیسے بت پرست تھے کہ اپنے ہاتھوں سے مٹی، پانی، گارا، پھر پتلا بنایا، کہا یہ خدا ہے، اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندا، پھر اس کا پتلا بنایا، کہا یہ خدا ہے، کبھی کہتے یہ جانور کو یہ خدا ہے، کبھی سورج کو کہتے یہ خدا ہے، کبھی چاند کو کہتے یہ خدا ہے، تو اب اللہ کو بھی مان رہا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا بھی مان رہا ہے، یعنی رب بھی ہے مگر اور بھی ہے، وہ اکیلا نہیں ہے، یعنی ایک سے زیادہ خدا مانے، یہ ہے شرک۔ اور مشرک کے بارے میں قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ قرآن میں کئی جگہ اللہ نے اعلان کیا ہے، فرمایا میں ہر بندے کا گناہ معاف کر سکتا ہوں، کر دیتا ہوں، مگر مشرک کی بخشش نہیں کروں گا۔ کافر کو بھی اگر مرنے سے پہلے ایمان کی دولت مل گئی تو یہ بھی جنت میں جائے گا۔ ایسے واقعات ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی کفر میں گزاری مگر مرنے سے پہلے اللہ نے نیک اعمال کی وجہ سے کسی کو نماز، کسی کو روزہ، کسی کو حج، کسی کو زکوٰۃ، کسی کو صدقہ خیرات اور کسی کو میلاد کی وجہ سے اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، تو یہ کافر بھی جو مرنے سے پہلے مسلمان ہوا یہ بھی جنت میں جائے گا، کیونکہ اب کافر نہ رہا، یہ مسلمان ہو گیا ہے۔ مگر مشرک کی بخشش نہیں ہے، مشرک کا حساب کتاب نہیں ہے، بغیر حساب کتاب گھسیٹ کر دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ میلاد منانے والا مشرک نہیں بنتا، میلاد منانے والے کو اللہ شرک سے بچا لیتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیں اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا، اللہ نے کسی بچے کو جنا نہیں ہے، وہ اس سے پاک ہے، ولم یولد، اور اللہ کو بھی کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اللہ وہ ہے جو میلاد سے پاک ہے، میلاد کا معنی پیدا ہونا، میلاد کا معنی اس کی ولادت ہوئی ہے، اور اللہ ولادت سے، اللہ میلاد سے پاک ہے۔ اب ہم رب کا میلاد نہیں مناتے کیونکہ وہ ذات لم یلد ولم یولد ہے، اس کا میلاد ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کا بھی میلاد ہے، نبی کا بھی میلاد ہے، یہ شرک ہے کہ آپ نے رب کو بھی پیدا ہونا مانا، نبی کا بھی پیدا ہونا مانا، یہ ہو گیا مشرک۔ لیکن جاہل سے جاہل مسلمان بھی عقیدہ نہیں رکھتا، جاہل مسلمان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا، نہ آگے اللہ نے کسی کو جنا، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اور نبی کا میلاد منا رہے ہیں تو میلاد منا کر ہم زبان سے نہ بھی کہیں مگر اعمال سے ہم ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم اس نبی کا میلاد منا رہے ہیں جس نبی کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ جو نبی پیدا ہوا، جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، 9 ماہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، ہمارے آقا 9 ماہ اپنی والدہ کے بطن اقدس میں رہے، جس طرح بچے کی ولادت ہوتی ہے ہمارے آقا کی بھی اسی طرح ولادت ہوئی۔ جس طرح بچہ بچپن گزارتا ہے ہمارے آقا نے بچپن گزارا، جس طرح یہی بچہ بڑا ہو کر جوانی میں بڑھاپے کی دہلیز میں قدم رکھتا ہے، ہمارے آقا بھی بچپن سے جوانی تک، جوانے سے بڑھاپے کی دہلیز پر میرے آقا تشریف لائے۔ تو یہ سارا میلاد منانا، نبی کے بچپن کو ماننا، نبی کی ولادت کو ماننا، یہی چیز شرک کراتی نہیں، شرک سے بچاتی ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا مان کر اس کو رب کا شریک کرنا۔ اگر خدا کا بھی میلاد مناؤ، نبی کا بھی میلاد مناؤ، یہ شرک ہے۔ تو میلاد نہ منانے والا ہو سکتا ہے شرک میں پڑ جائے، مگر جو میلاد مناتا ہے وہ شرک میں پڑے گا نہیں، بلکہ میلاد کی وجہ سے اللہ اسے شرک سے بھی، کفر سے بھی، گناہوں سے بھی محفوظ فرما لیتا ہے۔ تو میلاد شرک سے بچاتا ہے، میلاد مشرک نہیں کرتا۔ یہ بد مذہب شیطان جو وسوسہ دیتے ہیں، مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کا مقصد نبی کے ذکر کو روکنا، لوگوں کے دل سے نبی کی محبت کو نکالنا، لوگوں کے دل سے نبی کے پیار کو نکالنا ہے۔ آئیے ایک حدیث سنیے اور ہم سلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ میلاد وہ بابرکت عمل ہے کہ اگر امتی نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں، نبی کی عقیدت میں، نبی کے عشق میں میلاد مناتا ہے
تذکرہ کرتا ہے تو میرے آقا اس میلاد کو پسند بھی کرتے ہیں اور کرم فرمائیں تو اس میلاد میں تشریف بھی لے آتے ہیں۔ اس بات کو اس حدیث پاک سے سمجھیے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ سیاستہ میں اور دیگر کئی سیرت کی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضور کے صحابہ نے ایک دن مسجد نبوی میں جمع ہو کر حضور کا ذکر کیا۔ کسی نے حضور کے معجزات کو بیان کیا، کسی نے حضور کی بچپن کو بیان کیا، جس نے جو حضور کی ادائیں دیکھی تھی ان اداؤں کو بیان کیا۔ جس صحابی نے حضور کا جو معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا یا کانوں سے سنا اس نے اس میں بیان کیا۔ اور اب دیکھیں ہم میلاد میں ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے جو سنا ہے، جو پڑھا ہے، جو کتابوں میں دیکھا ہے، اب وہی چیز ہم حضور کے میلاد کے محفل میں بیان کرتے ہیں۔ سیم یہی عمل صحابہ نے مسجد نبوی میں حضور کی موجودگی میں، میرے آقا اندر حجرے میں تشریف فرمائے، صحابہ حجرے کے باہر ہیں، جمع ہیں، اور حضور کے ذکر کی محفل یعنی میلاد کی محفل کو سجایا اور اس میں حضور کے ذکر خیر کو یعنی میلاد کو بیان کیا۔ تھوڑی دیر گزری، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس میلاد کی محفل میں تشریف لے آئے۔ میلاد کی محفل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میلاد کی محفل ہر اس محفل کو کہتے ہیں جس محفل میں حضور کا تذکرہ ہو جائے، چاہے حضور کا بچپن بیان ہو، حضور کی جوانی بیان ہو، حضور کا بڑھاپا بیان ہو، حضور کا سفر و حضر بیان ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 63 سالہ مبارک زندگی کا کوئی پہلو بیان ہو جائے، اس محفل کو کہتے ہیں محفل میلاد مصطفیٰ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کہ اس میلاد کے محفل میں، حضور کے ذکر کے محفل میں میرے آقا بنفس نفیس تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب صحابہ نے دیکھا تو صحابہ کھڑے ہوئے، استقبال کیا، حضور نے سلام کیا، صحابہ نے سلام کا جواب دیا۔ اب میرے آقا تشریف فرما ہوئے، صحابہ بیٹھ گئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، ما اجلسکم، تمہیں یہاں کس چیز نے بٹھایا، کیوں بیٹھے ہو؟ یہی سوال کوئی ہم سے بھی کر سکتا ہے، کوئی آ کر یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ یا ہم یہاں سے اٹھ کر اپنے گھر گئے، اب کوئی ملا اور اس نے پوچھا کہاں تھے جی؟ فلاں جگہ۔ کیوں گیا تھا جی؟ اب ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ وہ جواب صحابہ سے سنیے۔ ما اجلسکم، کس چیز نے تمہیں یہاں پر بٹھایا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نحمد اللہ ونشکرہ علی ما ہدانا لدین الاسلام، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں آقا، ہمارے بیٹھنے کی وجہ پہلی نحمد اللہ، ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، ونذکرہ، اس کا ذکر خیر کر رہے ہیں، ونشکرہ، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، کس بات پر؟ علی ما ہدانا الاسلام، کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت کا نور عطا کیا ہے۔ اب اس جملے کے اندر صحابہ نے کیا بیان کیا؟ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کا ذکر خیر۔ کیا میلاد کے محفل میں ہم رب کی حمد و ثنا بیان نہیں کرتے؟ کیا میلاد کے محفل میں ہم اللہ کا نام نہیں لیتے؟ کیا میلاد کے محفل میں ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے؟ کیا میلاد کی محفل میں ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ صحابہ سے ہم نے سیکھا ہے۔ صحابہ نے میلاد نہیں منایا، آپ کیوں منا رہے ہو؟ صحابہ نے منایا ہے۔ اب اس حدیث میں صحابہ نے میلاد منایا، میرے آقا کے سامنے منایا، مسجد نبوی میں منایا، اور اس میلاد کی محفل میں میرے آقا آئے تو پوچھا، ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو، کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے؟ تو عرض کی آقا اللہ کی حمد بھی کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کہہ رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ ہم کہاں تھے؟ تاریکی کے گہرے گڑھے کے اندر تھے،
اس پر ہم اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ڈانٹا نہیں، برا بلا نہیں کہا، بلکہ قربان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات پر قسم دیتے ہو، قسم اٹھاتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے فوراً فرمایا، یا رسول اللہ ہم قسم اٹھاتے ہیں۔ قالوا نعم، جی ہاں یا رسول اللہ، ہم قسم کھاتے ہیں اللہ کی کہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں، دو وجہ، پہلی اللہ کے حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت عطا کی، نمبر دو ومن علینا بکا، آپ جیسا لاڈلا پیارا محبوب ہمیں عطا کیا ہے۔ اس بات پر ہم اپنے رب کی قسم کھاتے ہیں۔ اب علماء نے یہاں بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا سوال یہ بنتا ہے کہ سرکار نے صحابہ سے قسم کیوں لی؟ کہ سرکار کو معاذ اللہ صحابہ پہ شک تھا؟ نہیں، صحابہ کا ایمان اتنا کامل ہے کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے ہم جیسے مسلمانوں سے کہا ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے محبوب پر میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے ایسے مانو جیسے میرے محبوب کے صحابہ نے مجھے مانا۔ اتنا کامل ایمان صحابہ کا، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اٹھاتے ہو تو قسم کیوں لی؟ بعض اوقات قسم شک کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات قسم تعظیم کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اس چیز کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ نے قرآن میں اپنے محبوب علیہ السلام کے مبارک بدن کی قسمیں یاد فرمائی۔ اے محبوب آپ کے چہرے کی قسم، آپ کی عمر کی قسم، آپ کی مبارک زبان کی قسم، آپ کے مبارک بدن کی قسم، آپ کے مبارک زلفوں کی قسم، آپ کے مبارک زمانے کی قسم۔ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ اپنے محبوب کی عظمت کو، اپنے محبوب کی شان کو، اپنے محبوب کے اظہار عقیدت کو، اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی شان و عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے قسمیں یاد فرمائی۔ تو علماء کہتے ہیں کبھی قسم تعظیم کے لیے بھی ہوتی ہے، اس بات کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں نے تم سے قسم شک کی بنیاد پر نہیں لی، میں نے قسم اس لیے لی ہے، اتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، فرمایا تم مسجد نبوی میں بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے تھے، یعنی میرا میلاد منا رہے تھے، میں اپنے حجرے میں تھا، یہاں تک کہ جبریل امین علیہ السلام میری بارگاہ میں حاضر ہوئے، مجھ پر رب کا سلام پیش کیا، فاخبرنی، اللہ کا یہ پیغام پہنچایا ہے، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، یا رسول اللہ اللہ یہ فرماتا ہے اٹھئے اپنے صحابہ کے پاس جائیے، آپ کے صحابہ آپ کا ذکر کر رہے ہیں، میلاد کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، آقا اس میلاد کی محفل میں جائیے اور اپنے صحابہ کو یہ بشارت عطا کیجئے کہ صحابہ جس طرح تم زمین پر بیٹھ کر میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہو، اللہ اپنی شان کے مطابق عرش اعظم پر فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کر جمع ہو کر میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہو، میرے محبوب کا میلاد منا رہے ہو، اللہ کو تمہاری یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے اپنی شان کے مطابق فرشتوں کو جمع فرما کر تمہارا ذکر خیر فرشتوں کے سامنے کر رہا ہے۔ اس سے بڑی میلاد کی بتائیں کیا برکت ہوگی کہ ہم یہاں ذکر کریں اور ہمارا تذکرہ عرش اعظم پر ہو، اللہ اپنی شان کے مطابق ہمارا ذکر فرشتوں کے سامنے فرمائے، میلاد منانے والوں کو اللہ فرشتوں کے سامنے یاد فرمائے، فرشتوں کے سامنے فخر فرمائے۔ اس سے بڑی امتی کے لیے کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ تو یہاں ذکر کرے اور تیرے چرچے عرش اعظم پر ہو رہے ہو۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا، پہلا عقیدہ یہ ملا، میلاد کی محفل وہ عظیم محفل ہے کہ امتی نبی کی محبت میں، نبی کی پیار میں، نبی کی عقیدت میں جب میلاد مناتا ہے تو میلاد والے آقا اس امتی کے میلاد کو سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، میلاد کو قبول بھی کرتے ہیں، اور کرم فرمائے تو میلاد کی محفل میں تشریف بھی لے آتے ہیں۔ یہ بھی عقیدہ ملا کہ میلاد وہ بابرکت عمل ہے کہ جب امتی زمین پر بیٹھ کر اپنے نبی کا میلاد منا رہا ہوتا ہے،
اللہ بھی اپنے اس امتی سے خوش ہوتا ہے اور بطور انعام اللہ فرشتوں کے سامنے اس پر فخر فرما رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی عقیدہ ملا کہ میلاد منا کر مسلمان اپنے رب کو بھی راضی کر سکتا ہے، میلاد والے آقا کو بھی راضی کر سکتا ہے۔ یہ بھی عقیدہ ملا کہ میرے آقا میلاد کو پسند کرتے ہیں، میرے آقا کی خواہش یہ ہے میرا امتی ہو کر جس طرح میں دنیا میں پیدا ہوا اپنے امتی کو یاد کیا، اسی طرح میرا امتی بھی میری ولادت کے دن مجھے یاد کرے، میرا ذکر خیر کرے۔ اور امتی جب حضور کا ذکر کرتا ہے، میلاد مناتا ہے، نبی کو یاد کرتا ہے، تو میلاد والے آقا اس کے میلاد کو قبول بھی کرتے ہیں اور کرم فرمائیں تو خواب میں اسے اپنا دیدار بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ آئیے مل کر آپ بھی پڑھ لیجئے کہ جب حضور میلاد کے محفل میں آتے ہیں تو پھر ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اپنے نبی کو اپنے میلاد کے محفل میں بلائیں۔ وہ آتے ہیں، وہ آئیں گے، وہ آتے ہیں، وہ آئیں گے، بلانا ہم نہ چھوڑیں گے، نبی کی یاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے، وہ آتے ہیں، وہ آئیں گے، بلانا ہم نہ کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفل ساری، کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفل ساری، مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، وہ آتے ہیں، وہ آئیں گے، بلانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم جو کچھ سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعت میں وقت زیادہ لگا ہے، جو وقت دیا تھا وہ مکمل ہو چکا ہے، ایک واقعہ بھی لے کر آیا تھا لیکن اتنا کافی ہے، اللہ کریم بیان میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف فرمائے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ایک اہم اعلان سماعت فرما لیں، کل بروز جمعرات 28 ستمبر بروز جمعرات بعد نماز عشاء اوتھل کے تمام عاشقان رسول کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ فیضان مدینہ جامع مسجد صابرین میں دعوت اسلامی کے زیر تمام عظیم الشان سنت و برا اجتماع کل ہوگا۔ میں آپ سے اور اوتھل کے تمام عاشقان رسول سے گزارش کروں گا کل کی رات کو ہرگز 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 غفلت میں مت گزاریے گا، اور کل کی مبارک رات صابرین مسجد میں تشریف لا کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل، میلاد کی محفل میں گزاریے گا۔ کل کی مبارک رات وہ رات ہے کہ جس رات کے صدقے ہمیں پورے سال کی راتیں ملی ہیں۔ کل کی رات وہ رات ہے جس کے صدقے اللہ نے ہمیں شب قدر، شب برات، شب معراج، 11ویں کی مبارک رات، محرم کی مبارک رات، اولیاء کے عرس، صحابہ کے عرس ہمیں عطا کیے ہے۔ کل کی رات نہ ہوتی تو کوئی رات رات ہی نہ بنتی۔ کل کی رات انتہائی اہم رات ہے، اور یہ وہ رات ہے جس میں میلاد والے آقا دنیا میں آئے تو امتی کو یاد کیا۔
تو امتی کا بھی حق بنتا ہے کہ نبی جس رات آئے امتی کو یاد کیا، اب امتی کا حق یہ ہے کہ امتی بھی اسی رات اپنے نبی کو یاد کرے۔ ویسے تو ساری زندگی ہم نبی کو یاد کریں گے، نبی کی یاد کے بغیر تو جینا ہی ناممکن ہے، لیکن رات کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ جس رات آقا آئے تو آقا نے اللہ سے سجدہ کیا اور اللہ سے کیا مانگا؟ اللہم ربی حبلی امتی، اللہ میری امت مجھے دے دے۔ تو نبی دنیا میں آئے اور اللہ سے ہمیں مانگا، اب وہی رات کل لوٹ رہی ہے، تو امتی کا بھی حق بنتا ہے کہ اس رات کو پوری رات بہت بہتر نہ صحیح، کم از کم کچھ حصہ اپنے نبی کے ذکر میں، نبی کی یاد میں، نبی کی محبت میں گزارے۔ تو مختصر وہاں اجتماع ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، حضور کی آمد کے حوالے سے، کائنات کو اللہ نے کیسے چمکایا، کیسے نوازا، اس موضوع پر سنت و برا بیان بھی ہوگا۔ اور کل جو اس اجتماع میں آئیں گے ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ کل اجتماع کے فوراً بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی زیارت بھی کروائی جائے گی۔ کل کی محفل میلاد میں سمجھے کہ میرے آقا کے موئے